अस्सलाम वालेकुम। हमारे चैनल बिया और माला पर खुश आमदीद। अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली दफ़ा आए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बिया और माला को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस करना हरगिज़ ना भूलें। आंखें चुंधियाए सलाई करती हुस्ना ने बच्चों की भूख भूख की पुकार सुनकर मशीन एक तरफ रखी। सुबह की बची हुई 1.5 रोटी चंगेड़ में निकाली। एक प्याज भी मिल ही गई थी। उसे बारीक बारीक काटा और रोटी को सुर्ख मिर्च का लेप देने ही वाली थी कि बेटी की पुकार पर मुड़ी। आज तो सालन के साथ रोटी दे दो ना अम्मा, रोज ही प्याज कुतर कर देती हो। दुआ कर बेटा तेरे अब्बा की आज दिहाड़ी हो जाए, रात सालन बनाऊंगी। हुस्ना ने बच्चों को रोज वाला लारा दिया। चल अम्मा अंडा ही भून दे, बेटे ने फरमाइश की। तेरे बाबा का मुर्गी फार्म है क्या, अंडा मुफ्त मिलता है? अब वो उकता कर बोली थी। प्रिया की अम्मा रोज सुबह उसे उबला हुआ अंडा देती है खाने को। उसकी बेटी के लहजे में हसरत ही हसरत थी। अरे रोज अंडा कोई खाने की चीज है क्या? गर्म होता है उबला हुआ अंडा, अंदर गर्मी हो जाती है, आंखें पीली पड़ जाती हैं, पीलिया भी हो जाता है। हुस्ना ने बच्चों को बहलाया। कोई नहीं अम्मा, उसकी बड़ी बेटी ने भी मुंह बसोरा। अच्छा चल, अरायूं की ज़ैनब के हाथ से पैसे ले आ सिलाई के। कल सूट जो सिलाई करके दिया है उसके अंडे बना देती हूँ। फिर हुस्ना ने बेटी को पुचकारा। वो आस की डोर थामे भागती हुई गई। चंद ही मिनटों में मायूस लौट आई कि वो कहती है सूट सही नहीं सिलाई किया, फिटिंग नहीं ठीक, गला पीछे को जाता है, आके बैठ के ठीक करवाती हूँ, फिर दे दूंगी पैसे भी, कहीं भागी नहीं जा रही। चलो वो पैसे दे देगी तो उन्हीं पैसों से शाम को अंडे बना दूंगी, अभी ये खा लो। सारे लोग सालन के साथ रोटी खाते हैं और एक हम हैं, कभी प्याज तो कभी चीनी। आ जाओ प्याज ही भून देती हूँ। अम्मा ने उपलों को चूल्हे में डाला, तवा रखा, 2-4 कतरे तेल डाला, सुर्ख मिर्च और कुतरी प्याज डाल के थोड़ा सा भूना। प्याज नरम हुई तो तवा नीचे उतारा, आधी आधी रोटी तीनों बच्चों को थमाई और अपनी भूख के ऊपर ममता का भारी पत्थर रख लिया। बच्चे खुश हो गए। अफजल फिर शाम को मायूस और खाली हाथ लौटा। दिहाड़ी नहीं मिली। 2 घंटे मजदूर मंडी में खड़ा रहा, फिर नंबरदारों के यहाँ चला गया, पर वहां भी कोई काम नहीं था करने को। 13वां महीना चल रहा है। अफजल चारपाई पे लेटा। हमारा तो सारा साल ही 13वां महीना रहता है। हुस्ना बुड़बुड़ाई। ऐसे ही लेट के हैं, रोटी तो खा ले। जो काम ना करे उसका रोटी पे भी हक नहीं। आंखों पे बाजू रखे अफजल बेहिसी से बोला, सारा दिन वेले रहो चाहे जुते रहो, पेट को इसकी क्या परवाह, तुमको खाना खाना ही चाहिए। हुस्ना शोहर को प्यार भरी नजरों से देखती नरमी से बोली, क्या पकाया था? उसका अंदाज मुजरिमों का सा था। सलाई के पैसे आए थे, सोचा डबल खर्चा क्या करना, सालन रोटी का। जरा सा बैंगन मंगवाया था, प्याज सुर्ख मिर्च को गूंद कर आटा पका लिया, साथ में पुदीने की एक गुट्ठी मंगा के उसकी चटनी बनाई थी। अरे वाह, बच्चे तो खुश हो गए होंगे। अफजल ने सताइशी निगाहों से बीवी को देखा। गरीबों के बच्चे हैं, जरा सी चटनी से ही खुश हो गए। अमीरों के तो थे नहीं कि 10 खाने आ गए हों तब भी नखरे। हुस्ना के लहजे में ना चाहते हुए भी उदासी उतरी। अच्छे दिन आएंगे, हौसला रखो। अफजल ने निवाला मुंह में रखते हुए कहा, दिन तो ये भी अच्छे हैं, बाकी मजदूर अमीर होने और मालिक बनने से तो रहे। हुस्ना कनात पसंदी से बोली। सोए हुए बच्चों पर प्यार भरी नजर डालकर दुआओं से नवाजा। चलती फिरती भूखे मारती बड़ी बेटी मुनीबा पे रुकी। 8 साल उम्र हुई थी मगर अभी तक ढंग का सूट नसीब नहीं हुआ था। आधा पौना पेट भरता, बेशतर वक्त खाली ही रहता, जरूरतें भी पूरी ना हो पाती थी। मुनीबा की शादी तो मैं किसी ऐसे अमीर शख्स से करूंगी जिसका किचन अनवाओ इकसाम के अनाज से भरा हो, पेट भर के खाना, इसकी हर जरूरत पूरी हो, अधूरी कोई ख्वाहिश न रहे। खुद हुस्ना की जिंदगी तो घिसट घिसट के गुजर रही थी। मुनीबा की जिंदगी बेहतरीन चले। कोई भी माँ ये कैसे सह सकती है कि उसके होते, उसके जीते जी उसकी औलाद ऐसी महरूमियों वाली जिंदगी गुजारे
جیسے حسنہ کی اولاد گزار رہی تھی۔ حسنہ جو آج خود 4 بچوں کی ماں بن گئی تھی، اسے وہ زمانہ بھی یاد تھا جب وہ 6 بہن بھائیوں میں آخری نمبر پہ اس دنیا میں آئی تھی۔ اس سے بڑی 5 بہنیں اور 1 بھائی تھا۔ بھائی آخر میں ہوا تھا اور مزید بیٹے کی خواہش میں حسنہ اس دنیا میں آئی تھی۔ اپنے گھر کی سب سے زیادہ انچاہی ہستی حسنہ ہی تھی۔ بڑے بہن بھائی 5ویں یا مڈل ہی پڑھ پائے تھے کہ گھر میں گوڑے گوڑے غربت کا راج تھا۔ باپ گاؤں کے زمیندار کے کھیتوں میں ہل چلانے کا کام کرتا تھا تو ماں بس ایک گھریلو عورت تھی۔ ایسے میں اس کی ماں کی بہت خواہش تھی کہ حسنہ اور اس کی تمام بہنیں اور بھائی بھی شہر سے اعلیٰ تعلیم حاصل کریں۔ خواہشات کا کیا ہے، وہ تو کئی ہوتی ہیں، مگر بات تو ان خواہشات کی ہے نا جو پوری ہو پائیں، اور اس کی ماں کی کوئی بھی خواہش پوری نہ ہو پائی تھی۔ وہ اس لیے کہ اس کا اکلوتا بھائی تاج دین بھی بمشکل ہی مڈل پاس کر پایا تھا۔ گاؤں میں یوں بھی لڑکوں میں پڑھائی کا رجحان نہ تھا، چھوٹی عمر میں ہی کھیتی باڑی میں لگ جایا کرتے تھے۔ جیسے کیسے تاج دین کے مڈل پاس کرتے ہی نور دین اس کے باپ نے اسے گاؤں کے ایک لکڑہارے کے پاس کام سیکھنے بٹھا دیا۔ وہ سوچتا تھا اس کا بیٹا لکڑی کا کام سیکھ جائے گا تو کسی قریبی شہر میں بھی اپنی دکان کھول کے بیٹھ جائے گا، کم سے کم اس کا بیٹا اس سے بہتر زندگی گزار سکے گا۔ ابھی تاج دین اپنے پاؤں پہ بھی نہیں کھڑا ہوا تھا کہ نور دین اور اس کی بیوی بشیرہ یہ دیکھ کر اور بھی بوکھلا گئے کہ ان کی 6 کی 6 بیٹیاں خوب قد کاٹ نکال چکی تھی، سبھی بیاہنے کی عمر میں پہنچ چکی تھی۔ لڑکیوں کا کیا ہے، بڑھتے ہوئے پتہ بھی نہیں چلتا، جبکہ ان کے گھر میں تو کبھی اچھا کھان پین کو بھی میسر نہ ہوا تھا، اچھا پہننا نہ ملا تھا، پھر بھی سب کی سب نے خوب قد کاٹ نکالے تھے۔ کھلتے ہوئے گلابی رنگ جوانی کیا خوب چڑھ کے آئی تھی تاج دین اور بشیرہ کی بچیوں پر۔ یوں تو گاؤں میں کئی امیدوار تھے، پر بشیرہ کا جی چاہتا تھا اس کی بیٹیاں شہر میں بیاہی جائیں۔ کم از کم وہ اپنی بیٹیوں کو وہ زندگی نہیں دینا چاہتی تھی جو اس نے گزاری تھی۔ گاؤں میں تو انسان بنیادی ضروریات زندگی سے بھی محروم رہتا ہے۔ اس کا شوہر نور دین بھلے دن رات مزدوری اور محنت کرتا تھا، پھر بھی ان کے گھر کبھی 3 وقت کا کھانا میسر نہ ہو سکا تھا، بچوں کو کبھی نئے کپڑے بنا کے نہیں دے سکے تھے۔ ایسے میں شہر سے اچھے پڑھے لکھے رشتوں کی امید رکھنا بشیرہ کی خواہش نہیں، دیوانے کا خواب ہی تھی، اور پھر وہ دیوانے کا خواب ہی رہی۔ اس کی تمام بیٹیاں دیہات میں ہی جاہل ان پڑھ محنت مزدوری کرنے والوں دہاڑی کرنے والوں کے ساتھ بیاہی گئی تھی۔ البتہ حسنہ کی قسمت جاگ گئی، اس کا رشتہ بھی اگرچہ بشیرہ نے دیہات کے ہی ایک مزدور سے کیا تھا، مگر افضل یعنی حسنہ کا ہونے والا شوہر شادی کے بعد قریبی شہر میں ہی محنت مزدوری کرنا چاہتا تھا، سفیدی کا کام خوب اچھے سے کرنا جانتا تھا، مگر دیہاتوں میں کچے گھروں میں بھلا کون سفیدی کرواتا ہے۔ یوں شادی کے 2 ماہ بعد ہی حسنہ جب امید سے ہوئی، دوسری طرف افضل نے دیہات سے اپنا بوریا بستر باندھا اور شہر کی راہ لی۔ سامان کوئی خاص تھا نہیں، ایک کچی بستی میں ایک ہی کرائے کا کمرہ لے کر انہوں نے زمین پہ بستر لگا لیا تھا، اور یوں افضل نے نئی زندگی کا آغاز کیا۔ افضل اور حسنہ کی صورت بشیرہ کے خواب کو کسی حد تک شرمندہ تعبیر ہونے کا موقع بھی مل گیا تھا۔ افضل دن رات محنت مزدوری کرتا، تب بھی بمشکل بیوی اور بیٹی کا پیٹ بھر پاتا۔ ایسے میں اوپر تلے مزید 3 بچوں کی آمد نے جیسے پہلوں کا روٹی پانی بھی کم کر کے رکھ دیا تھا۔ حسنہ نے 5ویں پاس کرنے کے بعد گاؤں کی ہی استانی جی سے سلائی کڑھائی کا تھوڑا کام سیکھا تھا، باقی کچھ اس نے یہاں شہر آ کر ارد گرد کی ہمسائیوں سے سیکھ لیا تھا۔ اب افضل کا ہاتھ بٹانے کو حسنہ بہت محنت کرتی تھی۔ بچوں سے اور گھر سے کام سے فارغ ہونے کے بعد رات بھر مدھم سے بلب کی روشنی میں بیٹھی محلے بھر کی عورتوں کے کپڑے سیتی، عید دن تہوار پہ بھی اپنی کوئی پرواہ نہ کرتی۔
افضل کا کام تو ایسا ہی تھا، مل گیا تو وارے نیارے، نہ ملا تو ہفتوں مہینوں بھی سڑکوں پہ ادھر ادھر پھرتا رہتا، گھر میں فاقہ کشی کی حالت آ جاتی۔ ایسے میں حسنہ بیچاری بچوں کو بہلا پھسلا کے کچھ نہ کچھ کھانے پینے کا بندوبست کیے ہی رکھتی تھی۔ بچے تعلیم کیا حاصل کر پاتے جب بنیادی خوراک کی سہولت ہی مہیا نہ تھی۔ پھر بھی جیسے کیسے کر کے اس نے قریبی سرکاری اسکول میں بچوں کو داخل کروایا۔ منیبہ اور حبیبہ کے بعد انس تھا۔ منیبہ حبیبہ بس 10ویں تک پڑھ کے گھر بیٹھ گئی تھی۔ اب وہ سلائی کڑھائی اور گھریلو دیگر امور میں مہارت حاصل کر رہی تھی۔ ماں سے زیادہ گھر کا کام سنبھال لیا تھا۔ حسنہ کو بھی کچھ فراغت ملی تھی تو وہ اب دل جمعی سے سلائی کڑھائی پہ توجہ دینے لگی تھی۔ اب اس نے مختلف درزیوں کے لیے بھی کام کرنا شروع کر دیا تھا۔ ایک شلوار کی سلائی 25 روپے مل جاتی تھی۔ اس کی کوشش ہوتی زیادہ سے زیادہ کام پکڑے۔ اس کی خواہش تھی اپنے بیٹے انس کو اعلیٰ تعلیم دلوانے کی تاکہ وہ کسی اچھے عہدے پہ فائز ہو۔ حسنہ اور افضل کے غربت کے دن ختم ہوں۔ بیٹیوں کے لیے اس نے سوچ رکھا تھا کسی دہاڑی دار یا مزدور سے ہرگز نہیں بیاہے گی، بلکہ اپنی بیٹیوں کے لیے کاروبار کرنے والے لڑکے ہی ڈھونڈے گی۔ کاروبار بھلے چھوٹا ہو یا بڑا، لیکن گھر میں فاقہ کشی کی نوبت تو نہیں آتی۔ ہر روز شوہر کے ہاتھوں کی طرف تو نہیں دیکھنا پڑتا، ہر روز بچوں کو پیاز تڑکا لگا کے تو نہیں کھلانے پڑیں گے نا۔ وہ اپنا نصیب نہیں بدل سکی، لیکن اپنی بیٹیوں کا نصیب ضرور بدلے گی۔ حسنہ نے بھلے غربت میں زندگی گزاری تھی اور افضل نے بھی، مگر دونوں جوانی میں بے انتہا حسین رہے تھے۔ ایسے میں ان کے بچے بھی انہی پہ گئے تھے۔ تینوں بیٹیاں ہی ایک سے بڑھ کے ایک حسین تھی۔ انس بھی اچھی شکل و صورت اور قد کاٹ کا سوبر اور سنجیدہ مزاج لڑکا تھا۔ پھر افضل نے اپنے جاننے والوں میں تو حسنہ نے رشتے والیوں سے منیبہ کے رشتے کے لیے کہلوا بھجوایا۔ کیسے کیسے رشتے آئے، لیکن حسنہ اور افضل نے تو سرفراز کو ہی پسند کیا۔ سرفراز کی اپنی دکان تھی، اپنا کاروبار تھا، میٹرک تک تعلیم حاصل کر رکھی تھی۔ رنگ اگرچہ کچھ کالا تھا، مگر مرد کی تو جیب دیکھی جاتی ہے، رنگ کون دیکھتا ہے۔ حسنہ کی زندگی کا یہی نچوڑ تھا، اور وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی بیٹیاں بھی اس کی طرح زندگی بھر پائی پائی کو ترسیں۔ اور پھر یوں ہی ہوا، منیبہ کی شادی کا فیصلہ کرتے اس نے لڑکے کا کاروبار دیکھا تھا۔ لڑکا خاص خوبصورت نہ تھا، مگر دہی اور دہی پکوڑیوں کا کاروبار خوب چلتا تھا۔ اپنا ذاتی پکا گھر تھا۔ اس کی رخصتی کے وقت حسنہ کی سانس آسودہ حال تھی۔ منیبہ کو اچھے گھر میں بیاہ کر جہاں حسنہ سرخ رو اور پرسکون ہوئی تھی، وہیں اگلی صبح منیبہ کے لیے اذیت ناک زندگی کا آغاز لے کر آئی تھی۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اس کی ماں اس کے لیے لڑکے کا انتخاب کرتے شکل و صورت کو بالکل بھی اہمیت نہیں دے گی۔ کیسا بے جوڑ رشتہ تھا یہ، کہاں چاند سی اجلی رنگت والی منیبہ اور کہاں سیاہ اماوس کی کالی رات جیسا اس کا ہم سفر سرفراز۔ پہلے ہی دن منیبہ کے دل میں ماں کے لیے شکوہ پیدا ہوا تھا۔ کانوں میں جھمکا ڈالتی منیبہ نے ڈریسنگ ٹیبل کے شیشے سے نظر آتے شوہر کو دیکھا۔ سفید کلف لگے کرتا شلوار اور سیاہ پشاوری چپل میں وہ بالکل تیار تھا، مگر اور لوگ نہانے سے پہلے بھی شاید اتنے کوجے نہ ہوتے ہوں جتنا سرفراز نہا دھو کے تیار ہو کے لگ رہا تھا۔ رنگ تو پکا تھا ہی، نین نقش بھی پھیلے ہوئے تھے۔ تقریبات میں پھر منیبہ سرفراز کے ساتھ ذرا کم ہی بیٹھتی، ہر دیکھتی نگاہ اسے مذاق اڑاتی ہوئی محسوس ہوتی۔ دولت کئی ایک داغ مٹا دیتی ہے، پر بدصورتی ایسا داغ ہے جو چھپائے نہیں چھپتا۔ شوہر کتنا ہی سکھ دینے والا ہو، جب اس کی طرف دیکھنے کو ہی جینا چاہے تو سکھ کہاں محسوس ہوں گے۔ انہی دنوں منیبہ کی نند کی بیٹی کی شادی آ گئی۔ اس کے شوہر سرفراز نے اسے بڑھیا سے بڑھیا کپڑے بنوا کے دیے، میچنگ جیولری، جوتے، کوئی کمی نہ چھوڑی تھی۔ منیبہ جب تیار ہوئی تو سج دھج دیکھنے والی تھی۔ سرفراز تو دل ہی دل میں اس پہ نہال ہوا جا رہا تھا۔
پورے فنکشن پہ اس کی نظر منیبا پر ہی تھی۔ دوسری طرف منیبا مسلسل اسے نظر انداز کیے ہوئے تھی، یہاں تک کہ بڑی مشکل سے سرفراز نے اپنی بہن کے کہنے پہ اس کے ساتھ فیملی فوٹو بنوایا، ورنہ وہ مسلسل خود کو مصروف ظاہر کیے ادھر ادھر ہی پھر رہی تھی، جیسے کہ زندگی کی کسی بہت تلخ حقیقت سے نظریں چرا رہی ہو۔ اور پھر منیبا اپنی نند کی بیٹی کی شادی سے واپسی پر اپنی ماں یعنی حسنہ کی طرف چلی آئی۔ ماشاء اللہ، صدقے صدقے، حسنہ تو اسے دیکھتے نہال ہو گئی۔ منیبا نے گود میں اٹھائے اشوا ماں کی گود میں ڈالی اور ہیل اتارنے لگی۔ سرفراز بیٹا نہیں آیا؟ حسنہ نے اشوا کی بلائیں لیتے ہوئے پوچھا۔ منیبا نے مڑ کر دیکھا، وہ کہہ رہے ہیں کچھ کام ہے، واپسی پر آتا ہوں۔ اس نے اندر آتے ہوئے بتایا۔ اچھا، کیا کھاؤ پیو گی؟ فی الحال تو کچھ نہیں اماں، اپنا کوئی سوٹ دے دیں، میں چینج کروں گی۔ منیبا بیزاری سے جیولری اتارتے ہوئے کہہ رہی تھی۔ اماں کا سوٹ اور بھائی کی چپل میکے کی دو انتہائی آرام دہ اشیاء۔ منیبا جیسے ایک دم پرسکون ہو گئی تھی۔ شام ابا آئے تو اسے دیکھ کے خوش ہو گئے۔ منیبا ابا سے ملتے ہی اداس سی ہو گئی۔ پھٹی ایڑیاں، میلے کٹے پھٹے، جھریوں زدہ ہاتھ، پھر بھی مسکراتا چہرہ، مسکراہٹ بھی ایسی کہ جھریوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی، مسکراہٹ بھی ایسی کہ جھریوں کی بھول بھلیوں میں گم ہو جاتی۔ ابا مت کیا کرے محنت، اب یہ عمر ہے کیا مزدوری کی، انس بڑا ہو گیا ہے۔ سرفراز نے کبھی مجھے منع نہیں کیا آپ لوگوں پہ خرچ کرنے سے۔ ابا کے بازو سے لپٹی وہ شکوہ کنا تھی۔ ارے تیری ماں کے عتاب سے بچنے کو جاتا ہوں دہاڑی پہ، ورنہ انس کی اگلے مہینے سے نوکری لگ رہی ہے، اور سرفراز پرائے بیٹے کا پیسہ ہم پہ کیوں خرچ کریں بھلا۔ اماں پانی کا گلاس لیے آئی، ابا نے نرم سی مسکراہٹ سے گلاس تھاما۔ منیبا نے بغور دونوں کو دیکھا۔ زندگی نے اگر انہیں بھی کوئی آسانی دی ہوتی تو اس کے ماں باپ اپنے وقت کے خوبصورت ترین اور جاذب نظر بڑھاپا لیے ہوئے ہوتے۔ دونوں ایک ساتھ بہت جچتے تھے، پورے اعتماد کے ساتھ کہیں اکٹھے آتے جاتے تھے، اور منیبا کہیں بھی جانا ہوتا پہلے کتنی بار سوچتی، نہ سوچتی تو لوگ احساس دلاتے، باور کرواتے، جان کو ہی آ جاتے۔ حسنہ نے رشتہ دیتے سرفراز کا پیسہ ہی دیکھا، بس لوگوں کے الفاظ کانوں کے اندر نشتر بن کے گھستے اور دل کو چھلنی کر دیتے۔ ہاں بھائی، اگر پیسہ بھی دیکھا اور پیسہ ہی دیکھا تو کیا، زندگی منیبا کی، فیصلہ حسنہ کا، تم لوگوں کو کیا؟ وہ کیوں نہ اعتراض کریں، زبانیں جو سانپ کا روپ دھارے کنڈلی مارے منہ کے اندر بیٹھی ہیں، زہر انڈیلنا اور کسی کی زندگی زہر کرنا فرض خیال کرتی ہیں۔ زندگی میں سب کچھ باطنی تو نہیں ہوتا، ظاہر بھی کچھ ہوتا ہے، اور آج کل تو سب کچھ ظاہر ہی ہوتا ہے۔ شکل بھی دیکھنی چاہیے اور دیکھ ہی لینی چاہیے۔ اشوا کی شادی کرتے وقت میں مرد کی کمائی بھی دیکھوں گی اور شکل و صورت تو ضرور ہی دیکھوں گی۔ منیبا کا عزم پختہ تھا۔ اور پھر اشوا کے بعد اللہ نے منیبا کو 2 بیٹوں سے نوازا۔ اس نے بس 3 بچوں کے پر ہی اکتفا کیا۔ سرفراز کی آمدن اچھی تھی، اس نے بچوں کو اچھی تعلیم دلوائی، لیکن اشوا کو وہ صرف گریجویشن تک ہی پڑھا سکی۔ یونیورسٹی کی لائف سے وہ جیسے خود بھی ڈرتی تھی۔ آئے روز اخباروں اور ٹیلی ویژن پہ قصے کہانیاں سن کے وہ بہت فکر مند رہتی، اور پھر وقت جیسے پڑ لگا کے اٹھ گیا۔ منیبا نے بھلے دل پہ پتھر رکھ کے ہی سرفراز کے ساتھ زندگی کا ایک بڑا حصہ کاٹ ہی لیا، اور پھر جب اشوا کی شادی کا وقت آیا تو جہاں اشوا کو جوائنٹ فیملی میں رہنے کا شوق تھا، وہیں وہ جب بیاہ کر عدیل کے یہاں جوائنٹ فیملی سسٹم میں گئی تو جیسے یہی سسٹم اس کے لیے وبال جان بن گیا۔ اوپر سے اشوا کے شوہر عدیل کا رویہ، نہ کسی بیٹھے کو دیکھتا نہ محفل، غصہ آیا نہیں اور زبان فراٹے بھرتی، غصے کا زہر نکالتی۔ غصہ سیال بن کر اشوا کے دل کو لبالب بھر دیتا۔ عدیل کو غصہ زیادہ آتا تھا، جبکہ اشوا دنوں بات کو دل میں رکھتی۔ عدیل کو نارمل ہونے میں چند منٹ درکار ہوتے، جبکہ اشوا کو دنوں لگتے۔ پہلے وہ اکیلی تھی، عدیل کو غصہ کم کرنے کا جواز ملتا، مگر جب سے اشوا کی بیٹی زائشہ آئی تھی، کام بڑھ گئے تھے۔
यूं लगता था वक्त कम हो गया है, या तो वक्त पे चाय देनी नहीं और दो तो यक ठंडी। अदील ने कप पटखा था। इशवा बच्ची का फीडर बनाती घबरा के पलटी। उसकी देवरानी ने मुस्कुराहट रुख बदल के छुपाई। अंदर आती सास ने तंजिया इशवा को देखा। चाय मैंने कप में निकाली ही थी कि जायशा रोने लगी। उसे अंदर से उठा कर लाई और कप टेबल पे रख दिया। आप भी थोड़ा लेट हो गए तो शायद ठंडी हो गई। कहानियां मत सुनाने बैठ जाया करो। अदील ने उसकी बात गुस्से से काटी। अच्छा और बना दूं? कंधे पे रोती बच्ची को थपकती इशवा शर्मिंदगी से बोली। बना दो और ऑफिस ले आओ। हेलमेट उठाकर वो कमरे से निकल गया। सीधी और नरमी की बात तो इस मर्द को करनी ही नहीं आती थी। जब करता था दिल चलाने वाली बात या फिर तंजिया जुमले। इस वक्त भी उस पे तंज के तीर चलाता घर से निकल गया। चाची आप चाय बनाएं, मैं यूं नहीं जाते आपको चाचू के ऑफिस छोड़ता जाऊंगा। काशी ने भी मजाक बनाया। इशवा चुपचाप जायशा को उठाए अंदर चली आई। थपक थपक के बमुश्किल उसे सुलाया और सफाई करने लगी कि जो मिट्टी का एक जरा भी अदील को नजर आ जाता तो आसमान सर पे उठा लिया करता था। उसे लगता था वो जिंदगी गुजार नहीं रही बल्कि जिंदगी उसे भगा रही है। वो थकी हुई और हाँफती हुई फिरती थी। बेड ग्राउंड पे कपड़ा फेरती वो साइड टेबल की तरफ आई। उसकी और अदील की वलीमे की तस्वीर थी। वो बागौर देखने लगी। कितना खूबसूरत था अदील। देखने वालों का दिल मोह लेता था और साथ रहने वालों का दिल साड़ के रख देता था। खूबसूरती का भी क्या फायदा, और उस खूबसूरती का जिसे देखे महीनों बीत जाएं। जाहिर भले कैसा भी हो, जब अंदर ही सया हो तो फिर। खुद इशवा के बाबा जरा भी खूबसूरत नहीं थे, मगर उसकी मामा को उन्होंने फूलों की सेज मुहैया की हुई थी। उसकी मामा यकीनन दुनिया की खुशकिस्मत तरीन खातून थी। गुसीला मर्द औरत की सारी खूबियों और खुशियों शरारतों को जंग लगा देता है और उसे बदरंगी बदमिजाज औरत में बदल देता है। ऐसी औरतें कुदरती रोबोट होती हैं। जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसे में हुस्ना, उसकी बेटी मुनीबा और मुनीबा की बेटी इशवा की ये कहानी जिंदगी के इंतहाई अहम राज पे से पर्दा उठाती है, और वो ये कि इंसान की जिंदगी में कुछ भी परफेक्ट नहीं होता। ऐसा कुछ जो रिश्तों को मुकम्मल करता है और इंसानों को भी। यूं अगर कोई फार्मूला निकाल के जिंदगी को मुकम्मल बनाने की कोशिश की जाए तो नामुमकिन है। अल्लाह ने जहाँ मर्द को थोड़ा हाकिमाना मिजाज दिया है, वहाँ उसे आला ज़र्फ़ी और दूसरों पे खर्च करने वाला भी बनाया है, जबकि दूसरी तरफ औरत को नर्म मिजाजी, नज़ाकत के साथ साथ अपनी बात मनवा लेने की ताकत भी अता की है। और इन दोनों ताकतों का दुरुस्त इस्तेमाल ही दर हकीकत मियाँ और बीवी के रिश्ते को मुकम्मल करता है। ऐसे में दुनियावी लिहाज से मियाँ और बीवी बराबर ही होते हैं। बस अगर वो अपनी हदूदों क़यूद का ख्याल रखें और अपने हकूक़ फ़राइज़ बाअहसन अंजाम देते रहें तो ज़िंदगी भले परफेक्ट ना हो, लेकिन बहुत हद तक खुशगवार गुजर ही सकती है। आज के इस दौरे फितन में जहाँ हर शय मुतासिर हुई है, सबसे ज़्यादा मुतासिर मियाँ और बीवी का रिश्ता ही हुआ है। ऐसे में हमें कोशिश करना चाहिए कि अपने गिर्द मौजूद मियाँ और बीवी के रिश्ते में दरार डालने के बजाय उनके रिश्ते की कड़वाहटें दूर करते हुए उनकी आपसी मोहब्बत को बढ़ाने की कोशिश करें। बेशक अल्लाह कोशिश करने वालों की मदद फरमाता है।